الیکشن کمیشن اور صوبائی حکومت کے درمیان جو تصادم چل رہا ہے پاور کے لحاظ سے، تو اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ آپ ایز اے ایڈوکیٹ جنرل گلگت بلتستان ہیں، تو آپ نے کیا بریفنگ دیا اس دن کابینہ کو؟ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کے چینل کا بہت شکریہ. آپ نے لوگوں کو اویئرنیس دینے کے لیے آپ یہاں پہ تشریف لائے. اور جہاں تک پاور کی سیز کا تعلق ہے، جو ایک الیکٹک گورنمنٹ ہے جس کا پاورز کو ایک مہینے پہلے آنریبل چیف الیکشن کمشنر نے ان کو سیز کیا ہے، اس کے حوالے سے پوری کابینہ کا اجلاس بیٹھا. اجلاس میں یہ یونانیمسلی یہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ آپ نے کوئی ریویو پٹیشن فائل کرنی ہے. چونکہ ہم نے جو ایکٹ ہے ہمارا، جو الیکشن ایکٹ ہے جو اڈاپٹڈ ہے 2017 کا، اس کا ہم نے پورا تھورلی اس کو جائزہ لیا، جس پہ ریویو کا کوئی اسکوپ نہیں تھا. تو ہم نے اس کو پٹیشن کے طور پہ ہم نے ایک دائر کیا ہے، جس میں ہم نے وہ تمام جو پاورز جس کو سیز کیا گیا ہے الیکٹڈ گورنمنٹ کے، اس کو ہم نے چیلنج کیا ہے. اور ہم نے چیف الیکشن کمشنر صاحب کو یہ کہا ہے کہ جناب کس اتھارٹی کے تحت آپ نے اس پاورز کو سیز کیا ہے، جن سیکشنز کے اور جس کے حوالہ دیا گیا ہے، اور ان کے حوالے سے ہم نے پورے اس ایکٹ کے اندر یہ کہیں پہ یہ نہیں پایا کہ جس میں ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کے اختیارات ہیں ان کو سیز کرنے کا جو پاور ہے، جو ڈومین ہے، وہ چیف الیکشن کمشنر کا ہو. پریونٹیو میئرس لیے جا سکتے ہیں، جس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر لک آفٹر کیا جا سکتا ہے، ان کے اوپر نگرانی کی جا سکتی ہے. لیکن پاورز کو سیز کرنا ایز پر جو ایکٹ ہے اس کے اندر کہیں پہ بھی اسپیسیفکلی کوئی ایسا سیکشن مینشن نہیں ہے جس کے بنیاد پہ پاورز کو ان کے جو الیکٹڈ گورنمنٹ اس کی کرٹیل کیا جا سکے. باقی 8x3 کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی ہے اس نوٹیفیکیشن کے اندر، وہ ٹو دا ایکسٹینٹ آف کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے. جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی تو ان کے اوپر یہ تمام چیزیں اپلیکیبل ہوں گی، اور اس میں فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کرانے کے انعقاد کے حوالے سے کچھ چیزیں کی گئی ہیں. تو چونکہ میں ایک ٹیکسیشن کے حوالے سے کوئی کیس سب جوڈیس تھا بیفور سپریم کورٹ آف پاکستان، تو 27 کو میں وہاں گیا ہوا تھا. تو یہ اور اسی دن اگلے دن 29 تاریخ کو یہ کیس یہاں پہ فکس تھا، تو میں آ نہیں سکا تھا. تو اس لیے ان کو ایڈجرن کیا گیا ہے 21 آف دس منتھ. تو انشاءاللہ اس دن ہم جائیں گے اور اپنے جو گریونسز ہیں وہ عدالت کے سامنے پیش کریں گے، اور جو بھی ان کا ایک جوڈیشل مائنڈ ہے، جو تھاٹ ہے، اس حساب سے کوئی فیصلہ دیں گے تو ہم پھر دیکھیں گے. اچھا سر، آپ سے یہ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر اس کے پاس اختیار نہیں ہے پھر بھی اس نے پاور سیز کیا ہے، اگر آپ جاتے ہیں اس کے پاس پھر بھی کوئی نہ کوئی وہ جواز بنا کے یہ جو آپ کی ریٹ ہے، وہ پٹیشن ہے، اس کو ڈسمس کرتا ہے، تو آپ کا اگلا لائے عمل کیا ہوگا؟ اس میں ہم نے جب کابینہ کا ہمارا اجلاس ہوا، پوری کیبنٹ ہماری موجود تھی، تو ہم نے یہاں پہ کچھ سجیشنز دیے تھے. چونکہ میں بینگ پروونشل لا آفیسر، میرا یہ ڈومین تھا، میں ان کو لیگلی وے پہ ان کو لے کے جاؤں. ہم نے ان کو 2-3 چیزیں بتائی تھیں. ایک تو ہم نے کہا تھا کہ ہم رٹ پہ جا سکتے ہیں، اور دوسرا ہم نے یہ کہا تھا کہ ایڈوائزری جوریسڈکشن جو سپریم اپیلیٹ کورٹ میں انڈر آرٹیکل 92 کے تحت ہم دے سکتے ہیں، جی بھی ہمارا آرڈر ہے اس کے حساب سے. تو اس پہ سب سے زیادہ جو ہماری جو ویوز پیدا ہو گئے، سب کے جو کلیکٹیو ویوز آ گئے کہ وہ انہوں نے کہا کہ ہم پٹیشن فائل کرتے ہیں. اس کے بعد اگر خدا نہ خواستہ کوئی پوزیشن ہمارے خلاف آ جاتی ہے تو ہمارے پاس اور بھی دروازے ہیں جس کو ہم کھٹکھٹائیں گے. لائک میں نے کہا کہ آپ کا وہ ہے ریٹ آف کوورنٹو پہ ہم جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایڈوائزری جوریسڈکشن پہ سپریم اپیلیٹ کورٹ جا سکتے ہیں. کہیں نہ کہیں سے بہرحال یہ فار دا ٹائم بینگ والی بات نہیں ہے، یہ ہمیشہ کے لیے ایک سیٹلمنٹ ہونا ہے اس ایشو کو. اور پریویس گورنمنٹ کے بھی یہی شکایت تھی کہ جناب ہمارے بھی پاور جو ہے نا پرائر 3 منتھس انہوں نے کرٹیل کیے ہیں چیف الیکشن کمشنر نے. ان کے بھی اپنے موقف یہی تھا، اور ابھی بھی جب نئی گورنمنٹ ہے تو ان کا بھی موقف یہی ہے. ونس فار آل اس کا ڈیسائیڈ ہونا چاہیے کہ ویدر دا چیف الیکشن کمشنر ہیونگ جورسڈکشن، ہیونگ پاورس ٹو کرٹیل دا الیکٹڈ جو ممبرس ہیں ان کے پاورس کو کرٹیل کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں. اس کو ونس فار آل جو ہے نا اس کا ڈیسائیڈ ہونا چاہیے. تو ہم اس بنیاد پہ لے کے جا رہے ہیں. سر اگر آپ یہ ثابت کریں کہ الیکشن کمشنر کے پاس اختیار نہیں ہے تو کیا وہ ایکٹ کی وائلیشن کے زمرے میں نہیں آئے گا؟ یہ دیکھیں، یہ تو اس سے ہائر اتھارٹی اس چیز کو دیکھے گی. بعض چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ بیانڈ دا لا کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے وہ ایگزمپٹڈ ہیں. ادروائز اسی طرح پھر ہائر فورمس ہوتی ہیں. جیسے ابھی جوڈیشری ہے، جوڈیشری کے پاس اگر ایک جج نے اگر ایک فیصلہ دیا ہے تو وہ اس کو خلاف تو کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی. بس ہو یہی سکتا ہے کہ ہم یہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے ان کے خلاف مینز ریا نہیں ہے، ایکٹس ریا ہے، مینز ریا نہیں ہے. کیونکہ مینز ریا مطلب کوئی گلٹی مائنڈ نہیں ہے.
وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جناب اس نے اپنے پاورز کا ایکسرسائز جو ہے وہ ایز پر اس کا جو جوڈیشل تھاٹ ہے اس حساب سے اس نے کیا ہوگا. ہمارے پاس ہائر فورم ہوتا ہے, ادھر جا کے ہم نے اس کے خلاف اپیل کرنی ہوتی ہے.